सीने से लगा हुआ कुरान है। यह कुरान के अलावा मिल्लत के नौजवानों चंद उर्दू की किताबें हैं, ये लेकर के मदरसे में पढ़ने की तरफ जब कौम का बच्चा चला है। अब दुनिया तो यही समझती है कि घर से चला के मदरसे की तरफ, लोग तो यही समझते हैं घर से चला के मदरसे की तरफ जमीन पे चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, लेकिन हमने पढ़ा है और उलामा से सुना भी है कि जब कोई बच्चा मदरसे की तरफ पढ़ने के लिए निकलता है, लेकिन उसके रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं, परों को बिछा दिया करते हैं। अब मुझे कह लेने दो, जब नबी का इल्म पढ़ने वाले के लिए, कुरान पढ़ने वाले के लिए, इल्म सीखने वाले के लिए अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई है, तो रब तबारक व तआला की इज्जत की कसम, उसकी बरकतों का आलम क्या होगा जो साहिबे कुरान है, उसकी बरकतों का आलम क्या होगा जिसको मुस्तफा कहा जाता है, उसकी रहमतों का आलम क्या होगा जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। आओ खोलो हदीस की किताबें। नबी के कौनैन के एक सहाबी है, नाम अबू दरदा है। क्या नाम है? बोलो, जोर से बोलिए, क्या नाम है? अबू दरदा। नबी के बड़े मुक्तदर सहाबी, नबी के बड़े अच्छे सहाबी, और ऐसे सहाबी कि जिनको नबी के कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार और मोहब्बत किया है। आओ जरा देखते चले जाइएगा। आपको मैं ये भी बता दूं, सहाबी कहते किसको है, सहाबी कहा किसको जाता है, तो जिसने एक मर्तबा ईमान ला करके मुस्तफा को देख लिया या मुस्तफा की सोहबत इख्तियार कर ली, उसको नबी का सहाबी कहा जाता है। और एक तरफ सहाबी हो और दूसरी तरफ दुनिया का बड़े से बड़ा गौस हो, बड़े से बड़ा कुतुब हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया का बड़े से बड़ा गौस भी एक अदना दर्जे के सहाबी को नहीं पहुंच सकता है। सहाबी बड़ा लाजवाब है। ये अबू दरदा है, नबी के सहाबी, बड़े मुकद्दस सहाबी। दिमश्क की जामा मस्जिद में इमामत फरमाते, नबी के कौनैन की हदीस सुनाते, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस। एक शख्स मदीनतुल मुनव्वरा को नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों खैराबाद कहता है, छोड़ता है। किस वजह से छोड़ता है? उसने ये सुना है कि नबी का एक सहाबी दिमश्क की जामा मस्जिद में मुस्तफा की हदीस सुनाता है, नाम उसका अबू दरदा है। घर से निकल गया और दिमश्क का सफर करने के लिए घर के दरवाजे पे खड़ा है। कोई ले जाने वाला भी नहीं है, कोई सवारी भी नहीं है, कोई चीज नहीं है। इंतजार करने लगा घर की दहलीज पे खड़ा हो करके कि कोई मुझे दमिश्क पहुंचाने वाला मिल जाए, कोई दमिश्क तक ले जाने वाला मिल जाए, कोई सवारी देने वाला मिल जाए। लेकिन जब कोई नहीं मिला है तो दिन के उजाले में, गर्मी की शिद्दत में अपने घर से निकल गया और मदीने का रास्ता तय करके दिमश्क की सरजमीन पे पहुंचा है। तो क्या देखा है कि मिंबर पे नबी का एक दीवाना, जिसके हुस्न जमाल का कोई आलम नहीं है, पेशानी भी लाजवाब है, आंखें भी लाजवाब है, मिंबर पे नबी की हदीस सुनाता है। नबी का ये मदीने का दीवाना सामने जाकर के बैठ गया है। अभी थोड़ी देर हुई है कि नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, ये मिंबर पे बयान करने वाला इस आने वाले से कहता है, कहां से आए हो तुम? मुझे तुम्हारे जिस्म से अपने नबी के शहर की खुशबू आ रही है, तुम्हारे जिस्म से मदीने की खुशबू महसूस हो रही है। कहने लगे, हाँ हाँ, नबी के शहर से आया हूँ, नबी के वतन से आया हूँ, नबी के मज़ारे पुरअनवार के करीब से आया हूँ, उस मदीने से आया हूँ कि जिस मदीने की हर गली पर अल्लाह ने तो फरिश्तों को मुतय्यन कर दिया है। उस शहर से आया हूँ कि जिसके ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते, अगर मदीने की तंगदस्ती पर, मदीने की परेशानी पर, मदीने की गर्मी पर, मदीने की दिक्कतों पर अगर कोई दुनिया में सब्र कर ले तो तुम्हारा नबी उसको जन्नत की बशारत अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, जश्ने दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। थाम के सुनिए, मुबारकबादी पेश करूंगा बाप के लिए, माँ के लिए, भाइयों के लिए, और खुसूसियत के साथ मेरी तकरीर वही गौर से सुने। इनके बाप अगर बैठे हो तो सुने, माँ अगर बैठी हो तो सुने। ये नबी का सहाबी कहने लगा, हाँ आया तो मदीने से हूँ। कहा क्यों आए हो? तो ये नबी ये कौनैन का दीवाना कहता है, ए नबी के सहाबी अबू दरदा, मैंने सुना है कि तुम नबी की हदीस सुनाते हो, मुझे भी कोई नबी की हदीस सुना दो, मुझे भी कोई नबी का कौल सुना दो। तो नबी के कौनैन का सहाबी अबू दरदा मिंबर पे इरशाद फरमाता है, नबी की हदीस सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, मन सलका तरीकन फिल इल्म सलहल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। नबी का सहाबी कहता है, लो नबी की हदीस सुनो। मैंने अपने नबी से सुना है कि जो इल्म दीन सीखने के लिए अपने घर से निकल जाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो इल्म सीखने के लिए घर से निकल जाता है, इल्म सीखने के लिए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों को, बोलो भाई, जन्नत के रास्तों को, जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देता है। जो इल्म सीखने के लिए निकलता है, आओ और देखो इल्म की बरकतें, और देखो इल्म की बरकतें। खोलो किताब बहारे शरीयत, और अगर ये भी नहीं खोलना चाहते हो तो अरबी की और बड़ी बड़ी किताबें खोलो। आपको उन किताबों में मिलेगा, जो जंग में मर जाए तो वो शहीद है, नबी के कलमे की सरबुलंदी के लिए अपनी गर्दन को कटा दे शहीद है, जंग में तलवार से कट जाए शहीद है। लेकिन इसके अलावा भी शहीद हुक्मी की कई किस्में हैं। कहा कौन कौन शहीद हुक्मी है? तो हमको किताबों में पता चलता है, जो औरत बच्चा पैदा होने में मर जाए तो वो भी शहीद है, जो दीवार के नीचे दब के मर जाए तो वो भी शहीद है, जो जल के मर जाए वो भी शहीद है, जो एक्सीडेंट में मर जाए वो भी शहीद है, जो पानी के डूबने में मर जाए वो भी शहीद है, जो पेट की बीमारी में मर जाए वो भी शहीद है। और यहाँ के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, एक आलिम का और तालिब इल्म का मर्तबा सुनो। उलमा बयान फरमाते हैं, जो बच्चा पढ़ने के लिए घर से निकला है, मदरसे तक नहीं पहुंचा है, या जो बच्चा पढ़ने के लिए घर से निकला है, अभी इल्म मुकम्मल नहीं किया है, अभी दरमियान ही हुसूल इल्म में उसका इंतकाल हो गया है, तो रब तबारक व तआला के नबी की उम्मत के उलमा फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला उस तालिब इल्म को शहादत का सवाब अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के एक सहाबी और है, नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद या अब्दुल्ला बिन अब्बास। इन नाम में दोनों में तो डिस्टर्ब हो रहा है, इन दोनों में कोई एक है। नबी के सहाबी, जब मेरे आका का विसाल हुआ ना, तो ये अभी थोड़ी उम्र थी इनकी, थोड़ी उम्र। मेरे आका विसाल फरमा गए कि अभी 55 का आलम है नबी के इन सहाबी का। इन्होंने अपने एक हम उम्र सहाबी को बुलाया, और बुलाने के बाद ये कहा, देखो भाई, नबी ये कौनैन तो अब बज़ाहिर दुनिया में नहीं है, जमीन के अंदर है। क्या बोलिए? जमीन के अंदर, जमीन के अंदर है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा जैसे जमीन के ऊपर जिंदा थे, वैसे ही जमीन के अंदर भी, बोलो जमीन के अंदर भी, अरे जोर से बोलो, जमीन के अंदर भी, जमीन के अंदर भी जिंदा है। और अगर दलील मांगना चाहते हो ना, तो हदीसों के अंबार ये उलमा इकराम लगा सकते हैं। पूछिए तंजीम अशरफ साहब से, पूछिए शराफत साहब से, पूछिए आज की बज़्म के दूल्हा मौलाना असद साहब से। हजरत बताइए, क्या नबी जमीन के अंदर भी जिंदा है? जमीन के अंदर भी सुनते हैं, जमीन के अंदर भी देखते हैं, जमीन के अंदर भी मुस्तफा नबी के कौनैन जिंदा है। तो ये अपनी बोली नहीं बोलेंगे, खुद नबी के कौनैन की बोली बोलेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्यु व युरज़क। बेशक अल्लाह ने जमीन के ऊपर हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। बस अल्लाह के नबी जमीन के अंदर जिंदा होते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। जब इस हदीस को तुम्हारी बरेली के इमाम ने पढ़ा है, तो मोहब्बत से कह दिया है, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। नारे तकबीर।
نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ہم عمر جوان کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے کیا بولے، چلو یار نبی کے صحابی جو عمر دراز ہے وہ زندہ ہے، وہ ابھی زندہ ہے، چلو ان کے پاس جایا کریں گے اور ان سے مصطفیٰ کی باتیں سنا کریں گے۔ کیا بولو، ان سے مصطفیٰ کی باتیں سنا کریں گے، سیکھا کریں گے ان سے، گویا کہ ہم نبی کا علم ان سے سیکھیں گے۔ کیا بولیے؟ تو دوسرے کیا بولے، کیا ہوگا علم سیکھ کے نبی کا؟ کیا لوگ تمہارے پاس آئیں گے؟ لوگ تمہاری عزت کریں گے؟ یہ وہی تھا جیسا آج بھی ہماری قوم کے کچھ علماء جو پڑھتے ہیں بچے یا ان کے ماں باپ کو یہ چیز پریشان کرتی ہے۔ ہم نے جامعۃ الرضا اپنے لخت جگر کو بھیجا، نور نظر کو بھیجا، منظر اسلام اپنے لخت جگر کو بھیجتے ہیں یا دوسرے مدارس میں بھیجتے ہیں۔ 10 سال ہمارا بیٹا پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد جب 10 سال کے بعد گھر میں آئے گا تو اب کرے گا کیا، کام کیا کرے گا؟ اگر ہم کسی مسجد کا امام اس کو بنائیں گے یا مدرسے کا مدرس بنائیں گے تو اس کو ملے گا کیا؟ ہمارے امام کو 12,000 ملتے ہیں، 8,000 دیتے ہیں، ہمارا بچہ بھی 12 سال پڑھ کے اگر 10,000 کمائے گا تو ڈاکٹر کی فیس 1,500 روپے ہے، چینی 42 روپے کلو ہے، گیہوں 45 روپے کلو ہے، چاول تقریباً 30 روپے کلو ہے، ملت کے نوجوانوں دودھ تقریباً 50 روپے کلو ہے۔ یہ کہاں سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کہاں سے ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ کہاں سے ماں باپ کو کھلائے گا پلائے گا؟ اتنا سننے کے بعد بچہ بھی پڑھائی کو روک دیتا ہے، باپ بھی اپنے بچے کو بٹھا دیتا ہے اور مدرسے سے روک کر کے کانوینٹ اسکول میں بھیج دیتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں انگلش اسکول میں بھیج دیتا ہے، اس انگلش اسکول میں کہ نہ بیٹھنے کا طریقہ پتا چلتا ہے، نہ کھانے کا طریقہ پتا چلتا ہے، نہ پیشاب کرنے کا طریقہ پتا چلے، نہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ پتا چلے۔ ارے یار، اگر تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اسکول کے بچے کا عالم تو یہ ہے، نماز کے فرائض وہ نہیں جانتا، سنن و واجبات وہ نہیں جانتا، وضو کے فرائض اس کو معلوم نہیں، اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ گھر سے باپ کو الوداع کہہ کے نکلا ہے، لیکن باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن جس بچے کو تو نے پیسے کے لالچ میں مدرسے سے روک دیا ہے، ذرا اس بچے کو دیکھ تو صحیح۔ اگر تم اس سے کہو گے نماز کے فرائض کیا ہے، مولانا اسد تم کو بتائیں گے، واجبات کیا ہے مولانا اسد تم کو بتائیں گے۔ اگر ان سے پوچھو کہ پانی پینے کی سنتیں کیا ہے، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے تو یہ فوراً نبی کی زبان میں کہیں گے الجنت تحت اقدام الامہات، یہ فوراً کہیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہ، دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدی۔ ذرا جی لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے تو یہ بتائیں گے ماں باپ تو وہ ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، ماں باپ وہ ہے جن کے قدموں کے نیچے جنت۔ روک دیا صاحب 12,000 میں کیا کرے گا، کیا کرے گا 12,000 میں؟ کیسے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ اس گرانی دور میں، اس مہنگے دور میں کیسے اپنے بچوں کو پالے گا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کرے گا؟ لیکن یہ تمہارے ذمے کی بات نہیں ہے۔ آج ذرا دیکھ مشکاۃ شریف کی حدیث کھول کے تو دیکھ، کتاب العلم ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها حتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اس کی تنخواہ پہ مت جانا، اس کی آمدنی پہ مت جانا، بلکہ اس کے مرتبے اور مقام کو دیکھ لے۔ دنیا کے کسی امیر کو اتنی عزتیں نہیں ملتی جتنی عزتیں اللہ کے نبی کے دین نے مولانا اسد کو عطا فرمائی ہے، مفتی تنظیم کو عطا فرمائی ہے، مولانا شرافت کو عطا فرمائی ہے۔ کہا کیا عزتیں ہیں؟ تو مشکات کی حدیث کہتی ہے عالم کا معاملہ تو یہ ہے، عالم ربانی کا مرتبہ تو یہ ہے کہ زمین والے بھی آسمان والے بھی، چوٹیاں سوراخوں میں، مچھلیاں پانی میں، یہ ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں، اور لیکن پھر بھی دیکھیے اتنی کم تنخواہ میں اس مہنگائی کے دور میں آپ نے سب کے چہرے مرجھائے ہوئے کبھی کبھی دیکھے ہوں گے، مگر کسی عالم کا چہرہ بولو کبھی مرجھایا ہوا دیکھا ہے؟ عصر پڑھو تو تب خوش، مغرب پڑھو تو تب خوش، عشاء پڑھو تو تب خوش، ہے نا؟ اور اتنا خوش ایک مرتبہ جا کے دیکھ لینا مفتی تنظیم صاحب کے کمرے کو، ہاں؟ جا کے دیکھ لینا، ہے نا؟ 12,000 کمانے والا جس کو تم دیتے ہو، لیکن ٹھاٹ باٹ کا یہ عالم، ملت کے نوجوانوں 600 روپے کی ٹوپی اوڑے ہوئے ہیں، 250 روپے کا رومال ڈالے ہوئے ہیں، 1000 روپے کا جبہ پہنے ہوئے ہیں، اور یہ عالم کپڑے تو کوئی 1200 روپے میٹر کے، کوئی 1300 روپے میٹر کے لینن کا حسین اور خوبصورت کپڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تمہاری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے نہیں، بلکہ مشکات کی حدیث کھولو اور نبی کے کونین سے بولو، یا رسول اللہ یہ عالم کو اتنی برکتیں کیسے ملی ہے، اتنا مقام کیسے ملا ہے؟ تو تیرے نبی فرماتے ہیں نظر اللہ عبدن من سمع منی فبلغہ کما سمعنی۔ نبی فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا فرمائی ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو ہمیشہ خوشحال رکھنا جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سنا دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسروں کو سنا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا لوگ آئیں گے ہمارے پاس؟ آئیں گے لوگ، کہا دیکھنا وہ ہم عمر ساتھی کہتا ہے نبی کے ان صحابی کا، نا بابا میں تو صبح شام ان کی چوکھٹ پہ نہیں جاؤں گا، وہ الگ ہو گیا۔ لیکن نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود روزانہ صبح کو نبی کے صحابہ کی چوکھٹوں پہ جاتے، شام کو چوکھٹوں پہ جاتے، دوپہر کو جب ان کے گھر پہ جاتے ان کو پتا چلتا نبی کا عالم صحابی گھر کے اندر کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھا کے قیلولہ کرے گا، تو نبی یہ کونین کا یہ چھوٹا سا صحابی ان کے مکان کی چوکھٹ پہ لیٹ جاتا، اور 1-2 گھنٹہ نہیں بلکہ جب تک وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے چوکھٹ پہ ایسے کی لیٹا رہتا تھا۔ جب وہ دروازہ کھولتے تو حیرت ان کی پڑ جاتی، اس لیے کہ نبی کا چھوٹا سا صحابی میرے دروازے کے آگے لیٹا ہوا ہے، نہ جانے کب سے لیٹا ہوا ہے۔ وہ بڑے بڑے صحابی کہتے اے عبداللہ بن مسعود ہم سے کہہ دیتے ہم تمہاری چوکھٹ پہ آ جاتے، ہم تمہاری تحلیس پہ آ جاتے، ہم تمہارے مقام پہ آ جاتے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں تم کو کیسے بلاتا، میں اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ کہا تمہاری ضرورت کیا ہے؟ تو نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں یہ کہتے ہیں میری ضرورت یہ ہے کہ تم نبی کی حدیث سناتے ہو، مجھ کو بھی نبی کی حدیث سنا دو، مجھ کو بھی نبی کی حدیث یاد کرا دو۔ ایک دور وہ بھی آیا کہ جب جوانی کی تحلیس پر نبی کے صحابی نے قدم رکھا ہے تو پورا عرب جانتا ہے، تاریخ عرب جانتی ہے کہ مدینے کے بڑے بڑے صحابی اس کی چوکھٹ پہ آ کر کے نبی کی حدیث سنا کرتے تھے، نبی کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اب وہ بچہ جو بچپن سے ان سے الگ ہوا تھا جب جوانی میں ان کو دیکھا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ادھر ایک خوبصورت انسان ہے جو نبی کی باتیں بتا رہا ہے، نہ اس کے پاس صبح کو بھیڑ کم ہوتی ہے نہ شام کو بھیڑ کم ہوتی ہے، یہ کون ہے؟ تب قریب جا کے دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ اور کوئی نہیں، یہ ان کا بچپن کا وہی ساتھی تھا کہ جن کو چھوڑ کے واپس چلا گیا تھا۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں یہی تو وجہ ہے کہ جب عالم کا سینہ علم سے بھر جاتا ہے، جب عالم کا سینہ نبی کے علم سے معمور ہو جاتا ہے، جب عالم مصطفیٰ جان رحمت کا عشق رکھتا ہے، جب عالم خدا کا خوف رکھتا ہے تو زمانہ تو یہی سمجھتا ہے تنہا ہے عالم، اکیلا ہے عالم، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی مسجد کے اذان مائک سے مؤذن اذان دیتا ہے، مسجد سے کوئی پکارتا ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے غریب بھی آتا ہے، اسی عالم کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، باپ بھی پیچھے کھڑا ہے، بیٹا بھی پیچھے کھڑا ہے، ملت کے نوجوانوں بھائی بھی پیچھے کھڑا ہے، گاؤں کا امیر بھی پیچھے کھڑا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس عالم کو عزت کیا اس کے کپڑوں کی وجہ سے ملی ہے، ٹوپی کی وجہ سے ملی ہے، خاندان کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی کے اس دین کی وجہ سے اس
اس عالم کو عزت ملی ہے کہ جس دین کا علم عالم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھائیے اپنے بچوں کو، احساس کمتری کا شکار مت ہونا کبھی، ہاں اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، کبھی مت ہونا احساس کمتری کا شکار۔ آج ہم لوگ اپنی ترقی کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں ترقی؟ ایک جری کے کام کرنے والے نے اپنے بیٹے کو اسی پہ لگا دیا، سوچا کہ جی ہم ترقی یافتہ ہو گئے۔ ایک سائیکل کے پنچر جوڑنے والے نے اپنے بیٹے کو اسی کام پہ لگا دیا، ایک کسان نے اپنے بیٹے کو کھیتی پہ لگا دیا ہے، اور کیا سوچتے کہ صاحب ہم نے تو بڑی شہرت کما لی، بڑا کام کر لیا۔ ماں بھی خوش ہے، بہن بھی خوش ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ماسٹر بنا دیا، ہم نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا، ہم نے اپنے بیٹے کو سائیکل کی دکان پہ یا مستری بنا دیا، یا اپنے کام کو اس کو سونپ دیا بڑی حسن و خوبی کے ساتھ، ہمارا کام وہ انجام دے رہا ہے۔ لیکن کھنا گوٹیا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، یہ ترقی نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے کہ ایک مستری نے اپنے بیٹے کو مستری بنا دیا، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی یہ ہے کہ تم علم کے میدان میں ایسے آگے بڑھو، اور علم کے میدان میں بھی اس علم کو کہتا ہوں جس علم کو خیر علم کہا جاتا ہے، اس علم کی بات کرتا ہوں جس کو قرآن کا علم کہا جاتا ہے، حدیث کا علم کہا جاتا ہے۔ ارے ترقی تو جب ہے کہ جب ایک جری کا کام کرنے والا، سائیکل کے پنچر جوڑنے والا، مستری کا کام کرنے والا، ترقی جب ہے کہ جب اس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اس کا بیٹا عالم قرآن بن جائے، اس کا بیٹا مفتی علم دین مصطفیٰ بن جائے، تاکہ اس کے بیٹے کو دیکھ کر کے قوم کہے کہ اس کے باپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے کہ دنیا اپنے بیٹے کو دنیا کا کوئی منصب دیتی ہے، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کا مہمان بنا دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گزارش کروں گا ان کے بھائیوں سے بھی ان سے محبت کرنا، پیار کرنا، کبھی ان کا دل مت دکھانا۔ ہاں اگر ضرورت پڑے تو تم اپنی تنگی برداشت کر لینا، لیکن کبھی مولانا اسد صاحب چہرہ دیکھیے کتنے بھولے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ سیرت بھی ایسے ہی ہوگی تقریباً، ہے بہت بھولے اور سیدھے سادے آدمی ہیں۔ گاؤں کے لوگ تو اور زیادہ جانتے ہیں پیار کرنا، محبت کرنا، الفت کرنا، اور ان سے ہی نہیں بلکہ بستی کے جتنے سنی علماء ہیں، ہے نا، ان سب سے پیار کرنا۔ صاحب دوسری تقریب ہے شادی کی، کیا بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ یہ بھی دولہا ہیں اور وہ بھی دولہا بنیں گے کل کو، ہے، لیکن فرق الگ ہے۔ یہ دولہا بنے ہیں تو ان کی دلہن ابھی نہیں آئی، مگر جو کل کو بارات جائے گی نا تو وہ تنہا جائیں گے، ساتھ میں دلہن لے کے آئیں گے، ہے نا، ساتھ میں دلہن لے کے آئیں گے۔ کون ہے وہ ان کے بھائی؟ ذرا بتائیں مجھے، کہاں ہے آس پاس میں یا مہندی لگوا رہے ہیں؟ کہاں؟ اچھا ابھی اندر گئے؟ ہاں وہ رسمیں چلتی ہیں نا بہت